وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، درس نمبر 1063. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً بت پرستی پر راضی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا. وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. اس قال ابراہیم، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میرے طریقے پر چلے تو وہ میرا ہے. ومن عصانی، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم ہے اور یہی وہ آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے.
یعنی تعارف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جو ہے ابراہیم کے نام سے رکھ دیا۔ اچھا، اس میں مصلحت کیا ہے؟ آگے پیچھے جو مضمون آ رہا ہے اس میں کیا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، پیغام واضح ہے کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے اور پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انسان کی کامیابی کے لیے یہ واحد طریقہ ہے کہ یہ بتوں کی غیر کو بت نہ بنائے، غیر کو معبود نہ بنائے۔ ایک تو یہ الفاظ بت وغیرہ کے آ جاتے ہیں تو ہم لوگ یعنی بالکل صاف طریقے سے اس مضمون کو اپنے آپ سے نکال لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے۔ تو پھر ہم یعنی دیکھیں، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ توحید پر مشتمل ہے، اور ہم عام طور پہ جو مسلمان ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، حالانکہ ہم روایتی طور پہ اور وراثت میں یہ ہمیں ملا ہے۔ ہمیں اس کی کوئی نہ قدر ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسلام کی، اور نہ ہم اسلام کو فالو کرنے والی قوم ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلے تو خیر میں شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا اس کا ربط بیان کروں اس واقعے کا آگے پیچھے مضمون کے ساتھ۔ آگے پیچھے مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، وہ رسالت کا ہے، وہ آخرت کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی دیکھیں یہ آیت نمبر 42 میں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ظالم لوگ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، یہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظر میں ہے۔ ایک یعنی یہ آخری میں یعنی اس واقعے کے فوراً بعد یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو اس دن کے لیے اس کو ٹال رہا ہوں کہ جب ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ آخرت کا مضمون ہے اور جزائے اعمال کا بات ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جزائے اعمال اس کے لیے رکھا ہے کہ جیسے تم اعمال کرو گے یا جیسی تم زندگی گزارو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہر پیغمبر توحید کی دعوت لے کے آتا ہے۔ دیکھیں، یہاں بھی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام یعنی یہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بت پرستی سے بچا۔ اور ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو میرے راستے پر ہوں وہ میرے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ تیرے بندے۔ تو بہرحال تو شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا یہ ربط ذہن میں رکھ لیں۔ قریش مکہ یعنی مکے کے جو باشندے تھے یہ سارے بنو اسماعیل تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، یہ مانتے تھے اس کو کہ ہاں وہ پیغمبر تھے اور ہمارے نبی تھے۔ یہ تو پھر بعد میں ایسا ہوا ہے، یعنی 2-2.5 ہزار سال کا وقت گزر گیا اسماعیل علیہ السلام کے اور ان کے مابین جو ہے، تو خرابیاں آ گئیں، بت پرستی آ گئی۔ جس طرح دیکھیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جس طرح ہم میں شرکیہ اعمال آ گئے، بت پرستی آ گئی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم پتھر کے صنم کو نہیں پوجتے، لیکن ہمارے دل میں سب سے بڑا صنم جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، جو ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نفسانی من چاہی زندگی گزار رہے۔
تو مطلب نفس ایک بت ہے اور بت کی ہم پوجا کر رہے ہیں. اصنام کی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال وہ شان نزول کا میں رب بیان کر رہا تھا شان نزول کے حساب سے. تو اس وقت جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو یعنی سارے عقائد سے وہ منکر ہو چکے تھے جس طرح ہم منکر ہو چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی. تو یہ تینوں جو ہے وہ کہتے تھے نہیں تم اللہ کے رسول نہیں ہو، نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نہیں زندہ کرے گا. اور یہ بڑی بعید بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں مل جائیں مٹی میں، ہم دوبارہ انا لفی خلق جدید. اچھا، پھر توحید جو ہے وہ تو خانہ کعبے میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کو پوجتے تھے. اللہ تعالیٰ حاجت روائی جو ہے وہ اللہ سے نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آج ہم حاجت روا پیسے کو سمجھتے ہیں. پیسے کو بت ہے بنا لیا ہے ہم نے. ظاہر کے بہت سارے بت ہیں. کچھ لوگ اپنے باس، کچھ لوگوں کے لیے ان کا باس جو ہے وہ بت ہے. اور یہ ایک بڑی دل خراش داستان ہے. ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن پتھر کے تو ہم تراشتے نہیں ہیں، لیکن عملاً ہم نے ان کے سامنے سر جھکا دیا ہے. بہرحال میں اس شان نزول کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت کہتے تھے بھئی یہ کیسا رسول ہے، مال حاضر رسول ہو یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. عقیدہ آخرت کا تو میں نے بتا دیا کہ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ عقیدہ بن چکا تھا. پھر پیغمبر تو کہتے تھے کہ تم لولا انزل علیہ ملک یا لولا انزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، مختلف باتیں کرتے تھے. بہرحال یہ تینوں جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں کے وہ قولاً منکر ہو چکے تھے. ہم تو عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہیں، لیکن وہ قولاً بھی منکر تھے، نہیں مانتے تھے وہ. اور خیر وہاں بھی یعنی وہاں کی ایک الگ تاریخ ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے، ورنہ کتابوں میں لکھی بھی ہے. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن دراصل آج کے لیے ہے، گزرے ہوئے کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، اور آنے والا کل جو ہے اس کے لیے بھی ہے. تا قیامت یہ کتاب ہدایت ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. تو اصل تو دیکھیں زیادہ مشکل مضمون نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم بھی بت پرست ہیں. بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی غیر محسوس طریقے سے ہم ظاہر کی پوجا کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جملہ جو ہے زیادہ صحیح ہوگا. ظاہر کی پوجا کر رہے ہیں، ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے. ہم نے جھکنا اللہ کے سامنے تھا، ہم نے جھکنا پیغمبر کے حکم کے سامنے تھا، لیکن ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ہماری بس اپنی مرضی ہے، زندگی کیسے گزاریں گے یہ ہماری مرضی ہے. تو بہرحال مطلب یہ بڑے مشکل حالات ہیں. اور میں آج کی کہہ رہا ہوں، 2021 فروری کا مہینہ ہے، آج 7 تاریخ کے. بڑے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بیماریاں ہمیں لاحق ہو چکی ہیں بت پرستی کی، ہمیں اس کا ادراک اور احساس بھی نہیں ہے، اور بس وقت گزار رہے ہیں. ظاہر ہمارا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور ہمیں مطلوب بھی ظاہر ہی ہے. آپ دیکھ لیں اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، ساری یہ ظاہر کے گرد گھومتی ہیں. بات پھر یہیں ختم، فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. دیکھیں فل سٹاپ تو نہیں ہے،
انسان کا یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، اب اس کے لیے موت نہیں ہے، انتقال ہے۔ یہ ایک عالم سے اب دوسرے عالم میں جائے گا، زندہ رہے گا۔ ہر شخص جو بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، اس کے لیے اب موت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ تو ہمارا ظاہر سے ہم چلے جائیں گے لیکن اصل کی طرف لوٹیں گے، اپنے اصل کی طرف، یعنی ہمارا اصل تو باطن ہے، اپنے باطن کی طرف ہم لوٹ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بتائے گا جو کچھ ہم کرتے تھے۔ بہرحال یہاں دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو ہے، اگر آپ سیاق و سباق کے مطابق دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 آیاتیں جو تھیں جو گزری ہیں، اس میں تو توحید کا مضمون ہے کہ دیکھو میری یہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جو ہم نے ابھی مضمون پڑھا ہے، اور اس میں سارا اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی جو آیت نمبر 34 تھی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے۔ چاہیے یہ کہ تم شکریہ ادا کرو، الٹا تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اور میری ناشکری کر رہے ہو، اس سے تو تمہاری تباہی یقینی ہے۔ دیکھیں آج کا جو سبق ہے یہ بت پرستی، یعنی پہلا جو جملہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اور انہوں نے تو بہت دنیا کو گمراہ کر دیا ہے، إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ ہمارا ہے، میں اگر ہو سکتا ہے میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو رہا ہوں اور آپ کو، یعنی آپ کے دل کو، دلی توجہ جو ہے میں اپنی طرف نہیں مذکور کر پا رہا، تو وہ تو خیر میری کوتاہی ہے، لیکن آپ تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں نا۔ آپ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، عام طور پہ ظاہر ہی منزل ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے کوئی زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتا۔ آج مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، اور یہ ایک بڑی دلخراش داستان ہے، دلخراش داستان۔ اور بہت بڑے ہم نقصان کا سامنا کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی زندگی ہماری کوئی اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہے، پریشانیوں سے بھری زندگی ہے، ٹینشن، پریشانیاں، انگزائٹی، وہ سٹریس جو آپ کہتے ہیں نا، ٹینشن، تو اس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حال رہے گا جب تک ہم رجوع الی اللہ نہ کریں۔ یہ حالت نہیں بدل سکتی ہماری جب تک خود ہم اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، جانا کہاں ہے، رخ کس طرف ہے۔ جانا اللہ کے پاس ہے، رخ دنیا کی طرف ہے، اور ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے وقف ہیں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں، گمان ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آپ کو خود بھی بیدار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی بیدار کر رہا ہوں کہ آپ اپنا یہ رخ چینج کر لیں۔ جس طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے اس میں ہماری کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک انسان دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک کاروبار آپ کوئی نیا شروع کرتا ہے، کوئی دکان ڈال لیتا ہے یا نیا کوئی بزنس، 1-2 مہینوں میں اس کا رسپانس نہیں آتا، الٹا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، پیسے بزنس سے واپس نکال لیتا ہے، دکان واپس کر دیتا ہے اگر کرائے کی دکان ہو یا جو بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کرتا، اس میں نقصان ہے۔ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں صاحب نے کہا اس میں سراسر نقصان ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں اللہ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ تو ہمارا مولا ہے، رب ہے۔ بچہ 2 سال کے بچے سے اگر ماں کو الگ کر دیا جائے تو آپ اس بچے کا حال رو رو کے برا حال کر دے گا۔ ہم تو ہنس ہنس کے زندگی گزار رہے ہیں، خوش رہو، ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ناراض مت ہوا کرو اور خوش رہا کرو۔ یہ ڈاکٹر بھی ہمیں کہتے ہیں ٹینشن مت لو، ٹینشن فری زندگی گزارو، بیماریاں کم ہوگی۔ ہم سب یعنی یہی خوشیوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن خوشیاں جو ہیں وہ تو خوشی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم رجوع الی اللہ کریں، جب میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اس وقت ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ اس وقت جو بھی ہم دیکھیں، اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا ہے، اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، جب تمہاری برائی تمہیں خفا کر دے، غمگین کر دے، اور نیکی تمہیں خوش کر دے، تو اس وقت تم مومن ہوگے۔ آج برائی کرنے پہ ہم خوش ہیں، اللہ سے ناطہ توڑ کے دنیا کی یاد سے ہم نے اپنا دل آباد کیا ہوا ہے، دنیا ہی میں آپ یعنی یہ جو ہے نا، یہ مطلب آپ دنیاوی مشغلے اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، نت نئے مشغلے، چلو سیر کو چلتے ہیں، کراچی ہاکس پہ جائیں گے، سیر کریں گے سمندر کی، اور ہوائیں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور گرمی کا موسم ہے چلو کالام چلتے ہیں، سردی میں برف باری کا موسم ہے چلو مری چلتے ہیں۔ یہ ہم خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں، شاید ہمیں خوشی مل جائے، لیکن خوشی تو نہیں ملتی، آپ کو معلوم ہے۔ انسان خوش رہ نہیں سکتا، اللہ سے کٹ کے یہ خوش رہ نہیں سکتا، مولا سے کٹ کے کون خوش رہے گا؟ انسان کی تو فطرت میں اللہ ہے، اس میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اس کا اگر ہم نے اللہ سے رابطہ نہ کیا اور اللہ سے کٹ کے زندگی گزارنے لگے تو روح کو تو خوشی نہیں ملے گی کسی بھی قیمت پہ، وہ مطمئن نہیں ہوگی۔ صرف اللہ کی یاد میں خوشی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، اور ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ اہم بات ہوتی ہے تھوڑا سا میں اس پہ ٹھہرتا ہوں اور بار بار ایک بات کہتا ہوں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بت پرست لوگ ہیں، بت پرستی تباہ کن ہے۔ آپ کو میں نے اس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بت پرستی کی وہ بتائی ہے تفصیل۔ مادیت پسند، مادہ پرست لوگ ہیں۔ اگر سمجھنے کے لیے میں اگر آپ کو کہہ دوں
تو جملہ یہ بنے گا کہ ہم مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، ہم صرف ظاہر کے چاہنے والے ہیں اور باطن سے بے خبر ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب صریح نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، یعنی اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب وہ اس آتا ہے تو اس کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد کرو جو گزشتہ مضمون شروع ہے، جو بیان ہو چکا، اسی سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل نوٹ ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یہ دعا ہو رہی ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے اولاد کو آپ بچا لیں کہ وہ بتوں کو پوجے۔ ظاہر ہے کہ جب امکان تو تھا، نبی کی اپنی ذات کے بارے میں تو یہ امکان نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، 2500 سال ہو گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام، بنو اسماعیل اسے اصل میں کہتے ہیں، بنو اسماعیل، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، 12 بیٹے تھے، تو اس سے پھر بنی اسرائیل بنے۔ اب یہ قریش مکہ اور یہ عرب جو ہیں یہ بنو اسماعیل تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے۔ تو یہ اگرچہ نبی کے بارے میں تو کوئی احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ بت پرستی شروع کر دے، لیکن اولاد کے بارے میں تو امکان ہے، جیسے کہ ہم آج آپ دیکھ لیں، ہم بت پرست بن گئے، اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہے، نہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہے تو بت پرست، ظاہر پرست ہے۔ دیکھیں بت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں آپ کی رکاوٹ بن جائے تو وہ بت ہے اور اس کو توڑنا چاہیے، لیکن ہم نے تو بتوں کی، جو اللہ کے راستے میں ہمارا نفس بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کی ہم نے پوجا شروع کر دی ہے، اسی کے لیے ہم زندہ ہیں، نفسانی خواہشات کی بنا پہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں ابھی اس وقت تو تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔